نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کا تذکرہ فرمایا اور اس میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ فرمایا۔ بنیادی مضمون عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور مشرکین کے خاص طور پر اس اعتراض کے جواب میں ان 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، نبی اور رسول ہیں، تو یہ بشر کیسے ہیں؟ بشر نہیں ہونا چاہیے، ملائکہ میں سے کسی کو آنا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے اور انسان تھے اور بشر تھے، اور ہم نے ان کو پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہاں یہ نقطہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درجے اور مقام اور منصب کے اعتبار سے وہ دوسرے انسانوں کی طرح، ہرگز نہیں، افضل البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو باقی انبیاء کرام بشر تھے اپنی جنس کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنس کے اعتبار سے انسان اور بشر ہیں، مگر درجے اور منصب کے اعتبار سے تمام ملائکہ، تمام فرشتوں، تمام انسانوں سے ہی نہ صرف یہ کہ افضل ہے بلکہ امام الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کی امامت کا مقام بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سپارے میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی عقیدہ یا دینی مسئلہ تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم و دانش سے پوچھ لیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو علم رکھنے والے ہوں ان سے معلومات اور ان سے سوال و جواب کا ضرور معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد توحید خداوندی پر اللہ نے ایک نقلی دلیل دی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر فساد ہوتا، اللہ رب العزت کہتے یہ حکم، وہ کچھ اور معبود کوئی اور حکم دے رہا ہوتا، یا تو موافقت ہوتی یا مجبوری میں اکٹھے ہوتے، جو جبر ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، مخالفت ہوتی ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی یا اس کی مانی جائے گی، اگر کسی کی مانی گئی تو وہ تو خدا، جس کی نہیں مانی گئی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے توحید کے علاوہ کا کوئی معاملہ ہو۔ عقیدہ توحید پر اللہ رب العزت نے یہ باقاعدہ طور پر دلیل عطا فرمائی، لو کان فیہما آلہہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین کا یہ نظام نہیں چل سکتا تھا، لازم طور پر فساد پیدا ہو جاتا، انارکی پیدا ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ نے وزن اعمال کا تذکرہ فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم اعمال کی برحق ترازو قائم کریں گے، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت والے دن باقاعدہ طور پر ہم انصاف کا قیام کریں گے اور عدل کا قیام ہوگا اور عدل کا ترازو باقاعدہ قائم کیا جائے گا۔ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ فرمایا۔ وہ مشہور قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ بت پرست تھے، اور سب جانتے ہیں کہ باقاعدہ بت پرست نہیں تھے، بت ساز بھی تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قوم جشن منانے کے لیے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت شکن پیغمبر، موحد، بلکہ امام الموحدین ہے، تشریف لائے اور کلہاڑے کے ذریعے سے سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ پھر وہ کلہاڑا ان بتوں میں سے جو بڑا بت تھا اس پر وہ رکھ دیا۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے کے سارے بت گرا دیے گئے، منہدم ہو چکے، ان کو توڑ دیا گیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یہاں پر جو ہمارے ان بتوں کے خلاف بات کیا کرتا ہے، عام طور پر تحقیق کرو، اس کے ذریعے سے پوچھو، اس کے بارے میں پتہ کرو، شاید یہ کام انہوں نے کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے سوال و جواب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ طنزیہ طور پر باقاعدہ ایسا حسین جملہ جس میں ان کے باطل عقیدے کی بھی تردید، فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان بتوں کا جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بتوں کا جو بڑا تھا، بڑا بت اس نے تو نہیں توڑے تھے،
بت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، پھر کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا؟ تو دراصل یہ طنز تھا اور ان کے عقیدے کی تردید تھی، اور معنوی طور پر ان کے عقیدے کو رد فرما رہے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ سارے کے سارے کام بت کرتا ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ بڑا بت سارا اللہ بچائے نفع اور نقصان کا مالک و مختار ہے، تو پھر اگر یہ نقصان ہوا پڑا ہے اور یہ سارے بت ٹوٹ چکے ہیں تو پھر اسی بڑے بت نے ہی تو توڑا ہوگا نا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ یہ کہے اٹھنے پر مجبور تھے کہ نہ تو یہ کوئی بات کرتا ہے، نہ یہ کوئی جواب دیتا ہے، بت کلام کر ہی نہیں سکتا، تو جب کلام نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، لا یسمع ولا یبصر، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، تو پھر کیسے تم اس کو معبود بناتے ہو؟ یقینی طور پر یہ معبودان باطلہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا قصہ بیان فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایک مخصوص بیماری انہیں لگی، صبر سے کام لیا۔ صبر ایوب قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئی، ضرب المثل بن گئی۔ ان کی اہلیہ بڑی نیک تھی، وہ ان کی اہلیہ ان کی مستقل خدمت کرتی رہتی تھی۔ اس موقع پر صبر اور شکر کی تصویر بنے رہے۔ اللہ نے مسلسل اطاعت خداوندی اور صبر اور ثابت قدمی، بیوی کی طرف سے مسلسل خدمت، ان اچھے اعمال صالحہ کی وجہ سے بیماری کے باوجود گھر میں نور پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا رہتی تھی، بار بار منع فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہے، روکتے رہے، بالآخر فرمایا کہ اب اگر تم 3 دن تک باز نہ آئے تو 3 دن کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ تیسرے دن رات کو حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے۔ بستی سے جب چلے گئے تو اب عذاب کے آثار جب دیکھنا شروع کیا قوم نے، تو اب قوم گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگی۔ اللہ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا، لیکن چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس طرح سے رات کے وقت بغیر بتائے چلے گئے، تو اب اللہ رب العزت کو یہ عمل وقتی طور پر یوں پسند نہیں آیا، اور کشتی میں جا کر کے جب سوار ہوئے تو وہاں یہ معاملہ ہوا کہ ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ وہاں جا کر کے حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے بالآخر چند دن وہاں رکھنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس سے نجات عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک اہم معاملے کا ذکر فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جو مشرک ہو اور جس کی تم پرستش کرتے ہو قیامت کے دن یہ ایندھن بنیں گے، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پرستش کی ہے، تو کیا نعوذ باللہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ کیونکہ کہا گیا کہ تم مشرک اور جن کی تم پرستش کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے بارے میں اچھائی کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا وہ مستثنیٰ ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان حضرات کا یہ معاملہ بالکل نہیں ہوگا، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور جنتوں کے وارث ہیں۔ اس کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا بھی تذکرہ ہوا۔ اسی پارے میں آگے سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت نے سورہ حج کے آغاز کے اندر بھی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بعث بعد الموت، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر فرمایا لوگو تم بعد مرنے کے اٹھائے جانے کے معاملے میں شک کے اندر مبتلا ہو، تو پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا، غذاؤں سے والد کا نطفہ بنایا، پھر اس کے بعد رحم مادر کے اندر ڈالا، پھر اس کے بعد خون، پھر جم کر کے لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر ہڈی، یہ سارے مراحل اور پروسیس کر کے اگر اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حاسدین کے غیظ و غضب کا بھی یہاں تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا،
من کان یظن ان ینصرہ اللہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک رسی باندھیں، رسی لے کر آسمان پر چڑھ جائیں، اور جہاں سے رابطہ وحی کا سلسلہ جاری ہے اس رابطہ وحی کو کاٹ دیں۔ یہ چاہتے ہیں نا کہ نبی کو نبوت کے اندر مدد نہ ملے، نصرت خداوندی نہ ملے، تو رسی لے کر کے اوپر چڑھ کر کے یہ کام کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، یہ کام یہ لوگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے حسد و غضب کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد کعبے کی تعمیر کا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور یہ کہ یہاں پر کوئی شرک نہ ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور یہاں پر جتنے لوگ طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، سجدے والے آئیں، ان سب کے لیے اس بیت اللہ کو اور خانہ کعبہ کو پاک کیا جائے، اور یہ کہ حج کے لیے لوگوں کو بلایا جائے۔ لوگ سواریاں تھکا تھکا کر، کمزور کر کر کے یہاں حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے۔ پھر آگے ایام قربانی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، مقررہ ایام ہیں قربانی کے، ان ایام قربانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یاد رکھو کہ اللہ نے یہ قربانی تو جانور اور ذبح کرنا یہ فریضہ یہ تو مقرر کیا ہے، مگر اللہ کو گوشت پوش نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے، سنسیریٹی، خلوص و اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کے معاملے میں، دین حق کے بارے میں جو تمہارا خلوص و اخلاص ہے کہ تم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو، یہ ہے اللہ رب العزت کو مطلوب۔ اس کے بعد جہاد کی اجازت سے متعلق پہلی آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہوا یہ کہ مکہ کے اندر ظاہر جہاد کی اجازت نہیں تھی، بے شمار مظالم صحابہ کرام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے جا رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قتال کی، جہاد کی اجازت دی گئی۔ پہلی جنگ برپا ہوئی، اور وہ بدر کی صورت میں 313 مسلمانوں کی طرف سے، 1000 کے قریب کفار کی طرف سے، لیکن اللہ نے فتح مبین مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر معبودات باطلہ کی یہ مثال اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ اگر ان بتوں پر کوئی مکھی جا کر کے بیٹھ جائے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مکھی کو پیدا تک نہیں کر سکتے، کوئی بت ہے جو مکھی کو پیدا کر سکے؟ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ان معبودان باطلہ پر کوئی مکھی جا کر کے بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو ہلا تک نہیں سکتے۔ تو جو مکھی نہیں ہلا سکے وہ کیسے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا عقیدہ توحید نکھرا، صاف، شفاف اور واضح اور پکا اور متعین رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔